آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اس کے حوالے سے بات کریں گے تو ہمارے اس ویلوگ میں ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں گے کہ جو اسمبلی قومی اسمبلی آج کل کردار ادا کر رہی ہے اپنا اور جو رول ادا کر رہی ہے اس کو شرم آنی چاہیے اس اسمبلی کے ممبرانس کو، کیونکہ وہ ربر اسٹمپ کی طرح یوز ہو رہے ہیں، جدھر ان کو یوز کیا جا رہا ہے وہی وہ یوز ہو رہے ہیں۔ اور یہ جمہوریت کے سارے چیمپئن تھے۔ آپ پیپل پارٹی سے باتیں سنو تو یہ جمہوریت کی باتیں کرتے تھے، بالادستی کی باتیں کرتے تھے، عوام کی بالادستی، تو کیا سے کیا ہو گیا کوئی نہیں پتہ کہ کون کروا رہا ہے، کس نے کروایا ہے ان سے یہ سارا کچھ۔ 15 منٹ میں، 20 منٹ میں اور 23 سیکنڈ میں کوئی بل پاس ہوئے قومی اسمبلی میں سے کل رات کو۔ تو ججوں کی تعداد بڑھا دی گئی، 100% 100% بڑھا دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کے جج 9 ججوں کے بجائے اب 13 جج ہوں گے، ٹھیک ہے جی، 12 جج ہوں گے سوری، تو یہ 3 ججوں کی اضافی کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ساتھ میں دوسرے سپریم کورٹ کے جو ججز حضرات ہیں ہمارے، ان میں بھی اضافہ کر رہے ہیں، 100% اضافہ کر دیا گیا ہے، 17 ججوں سے بڑھا کر 34 جج اب ہوں گے۔ اور آرمی ایکٹ کے اندر بھی ترامیم کر کے اس میں بھی چینجنگ لائی گئی ہے کہ اب آرمی چیف 3 سال کے بجائے وہ 5 سال کی اس کی مدت ہوگی، اور اس کی مرضی ہوگی، اگر وہ ریٹائر بھی ہو بھی جائے تو بھی وہ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلے بھی ختم کر لیے، اور یہی لوگ تھے، شہباز شریف، میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ بھائی باجوہ کو ہم نے ایکسٹینشن دے کے بہت بڑی غلطی کر لی تھی، 3 سال سے ایج بڑھا کے 5 سال کر دی گئی۔ چلو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کیا ہے، بڑھا کے رکھو، اور چیزیں بھی بڑھا کے رکھو تاکہ تا حیات رہے سب کچھ۔ ایک بل اور بھی پاس ہونے چاہیے کہ الیکشن اس ملک میں نہیں ہونے چاہیے کبھی بھی، بس یہ پارلیمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی 5 سال کے بعد کہ کون وزیر اعظم ہوگا اور کون صدر ہوگا، خود ہی ڈیسائیڈ کرے، خود ہی الیکشن کرائے اسمبلی کے اندر ہی۔ عوام کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں، نہ عوام کی اہمیت ہے، نہ عوام کو آپ ریسپیکٹ دیتے ہو، نہ عزت دیتے ہو، تو یہ سب چیزیں آپ کے لیے معنی نہیں رکھ رہی، کیونکہ آپ لوگ بس صرف اپنے پیٹ کی پجاری بن چکے۔ عوام کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنی بھوک پیاس بڑھ چکی ہے اس ملک میں اور اس معاشرے میں۔ بجلی کی بلوں نے لوگوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، لوگ بل نہیں بھر سکتے بجلی اور گیس کے۔ آج سے 2.5 سال پہلے، 3 سال پہلے 200-250 روپے بل آتا تھا کراچی شہر کے اندر، گیس کا بل آتا تھا، تو اب وہی بل 1800، 2000، 2200 تک یہ بل پہنچ گئے، صرف اور صرف گیس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس طرح بجلی کے بل جو 3-3.5 ہزار نارمل گھر کے آتے، جس گھر میں ایک کمرہ ہے اور 2 کمرے ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز ہے، ٹی وی وغیرہ ہے، ان کے پاس فریج ہے، تو ان کے 3-3.5 ہزار روپے بل آتا تھا۔ وہ بہت مہنگا، کہتے کہ بہت مہنگائی ہو گئی، عمران خان نے بہت مہنگائی کر دی اس دور میں۔ اب انہی گھروں کے اتنے ہی یونٹ خرچ ہو رہے ہیں، اس سے کم ہی خرچ ہو رہے ہیں، لیکن بل 7,500، 8,000، 9,000، یہ بالکل تھرڈ کلاس بل میں بتا رہا ہوں۔ جو سٹار بلر ہے ان کے ساتھ بھی اب یہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ لگے رہو، اس طریقے سے آئین سازی کرتے رہو، اور تاکہ عوام کی بربادی جاری رہے آپ کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ امپورٹڈ خبر ایک اور دینے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ کہ پی ٹی آئی کے لوگ بالکل کمپرومائز تھے اس تینوں بلوں کے اوپر۔ گوہر صاحب کو پتہ تھا کہ یہ بل آنے ہیں اور یہ منظور کروانے ہیں، گوہر صاحب کو پتہ تھا سب چیزیں، باقی اسد کیسر وغیرہ سب کو یہ پتہ تھا کہ یہ بل ہونے ہیں۔ یہ سب کے سب خان صاحب کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں، یا شاید یہ ایک پالیسی کا ایک وہ ہے کہ اس طرح اپنے پالیسی لے کے چلنی ہے، اور ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کو بھی کچھ نہیں کہنا ہے ہم نے پارلیمنٹ کو۔ کیونکہ کچھ دن پہلے سلمان اکرم جاجا صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ بس ٹھیک ہے، ہم اس پارلیمنٹ کو 5 سال چلنے دیتے ہیں اور اگلے الیکشن کلیئر ہونی چاہیے۔ تو ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ لوگ دیکھنا چاہ رہے کہ چلے، اور مجھے اس بات سے بالکل یہ اندازہ ہوگی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے وکیل یہ بات کہہ لیتا ہے تو اس پہ کچھ بات تو ہے، کوئی وزن تو ہے۔ اور تیسری بات ہے آپ کے ایک اور کے ساتھ کہنا چاہوں کہ یہ جتنے لوگ مظاہروں کی بات کر رہے ہیں، اپنا امین علی گنڈا پور صاحب بات کر رہے ہیں، تو گنڈا پور صاحب بھی کمپرومائز ہے، اور یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ جتنے میں بات کرتا ہوں اللہ پاک نے ساری کی ساری صحیح نتیجہ نکلا ہے۔
تو یہ ایک بات ہے کہ ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ ہم سب کو ثوابی بلائیں گے 9 تاریخ کو اور فلانی تاریخ کو، اور پھر ہم جرگہ کریں گے اور پھر ایک میٹنگ کریں گے، کال کریں گے، کچھ نہیں ہے، بس یہ ایک ڈرامہ ہے، اور اس طرح اس ڈرامے کو چلاتے رہیں گے، عوام کو اور ورکر کو موبلائز رکھ کے ٹائم پاس کرائیں گے، 2 سال کم و بیش اس حکومت کو چلنے دیں گے، اس کے بعد شاید ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جائے، لیکن شاید کی میں بات یوز کر رہا ہوں۔ باقی یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جتنے نمائندگان ہیں، کیا پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھا سکتے؟ پارلیمنٹ کو بند نہیں کروا سکتے؟ کیا اتنے شور شرابے میں پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو یہ لوگ بل پاس نہیں کروا سکتے تحریک انصاف والے؟ تو ان کو کمیٹی میں لے کر جانا پڑتا تھا، اسد کیسر کمیٹی میں بھیجتے تھے، تو یہ بل تو کمیٹی میں بھی نہیں گئے اور فٹافٹ 20 منٹ اور 10 منٹ کے اندر اندر پاس ہوئے۔ آوازیں لگ رہی ہیں، نو کی آوازیں لگ رہی ہیں، پھر بھی بل پاس ہوئے۔ کوئی احتجاج اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہوا جس طرح کا ریکارڈ ہونا چاہیے ایک قومی اسمبلی میں۔ کیا ایک دلیر بندہ نہیں ہے یا 2 دلیر نہیں ہے؟ تو یہ سب چیزیں جو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سب فکس چیزیں ہیں اور ان فکس لکیروں کی پر چل رہے ہیں، اور یہ اس پروسیجر کا نتیجہ ہے۔ آگے بھی بل آنے والے ہیں، وہ بل بھی پاس ہوں گے اور یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی رکاوٹیں کی جائے۔ دوسری بات ہے کہ کتنی مہنگائی عروجوں پہ ہے اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، کتنی تباہی پھیلی ہوئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس پہ بھی بات نہیں کرتے، بیڈ گورنرز پہ بھی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا ان کو یہ خیال نہیں، ان کو پتہ ہو کہ بھی یہ معصوم بنے ہوئے اور یہ بچکانہ حرکتیں کرتے سامنے ظاہر نہیں ہوتے کہ ہم لوگ احتجاج کرے، عوام کی فکر مندی ہو، عوام کی ان کو کوئی بھی نہ عوام کی فکر ہے نہ خان صاحب کی ان کو فکر ہے۔ عمران خان کے ساتھ بھی لوگ فراڈ کر رہے ہیں، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مخلص ہے یا پاکستان سے یا ایگزیکٹلی خان صاحب کے ساتھ، اور نہ اس ملک کے عوام کے ساتھ ہے۔ ان کو فیصل واڈا کی ایک بات ہے کہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ اپنا کھیل رہے ہیں کہ ہم اپنا ہی بس چلتا رہے ہمارا نظام، اور خان صاحب کو دیکھے جائے گی بعد میں اور اس کے نظام کو دیکھیں گے۔ پھر تیسری چیز ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر لے کے بیٹھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید کچھ کر لے گا، اور کوئی کچھ نہیں کرنے والے۔ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی ہمیشہ تھی ہے اور رہے گی پاکستان کے حوالے سے، وہ صرف ووٹ گین کرنا چاہ رہا ہے ٹرمپ اور کچھ نہیں۔ شاید یہ میرا یہ تجزیہ ہے کہ میں یہ اپنا دے سکتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب بھی کچھ نہیں کریں گے، پاکستان تحریک انصاف اپنی لولی پاپ لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ لولی پاپ لے کے بیٹھی رہے، لیکن کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دوبارہ سے میں بات دہرانے چلا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنے پارلیمنٹیرینس ہے یہ سب کمپرومائز ہے، چاہے کراچی کے ہو یا خیبر پختونخوا کے ہو یا پنجاب کے ہو۔ پنجاب کے لوگ دیکھو نا کتنے توڑ پھوڑ کی جا رہی، دکانیں توڑی جا رہی، انکروچمنٹ ہو رہا ہے، لیکن پنجاب اسمبلی کا کوئی ممبر یا لیڈر اپوزیشن کوئی اس پر احتجاج ریکارڈ نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ عوام کی بات تو کر سکتے، مہنگائی کی پر بات تو کر سکتے، وہ سب مہنگائی کو بھول چکے، اور خان صاحب کی پر بھی بات ویسے نہیں کرتے جو کرنے چاہیے، جو احتجاج کرنے چاہیے۔ کیا ہوگا احتجاج میں؟ کچھ ہوگا تھوڑی نا۔ آپ نکلے تو صحیح عوام کے لیے، عوام کو ساتھ لے کے نکلے تو صحیح۔ عوام کا تو آپ ساتھ نہیں دے رہے، نا عوام کی بات کرتے ہو۔ پولیٹکس تو ایسے نہیں ہوتا جس طرح آپ کر رہے ہو۔ تو اگلے ویلاگ کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کیجیے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔